ترغب صدق اللہ العظیم علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جبال دا میلا یارو لجپال دا میلا لجپال دا میلا محفل نو سجائی رکھیو آقا دے آن دا ویلا محفل نو سجائی رکھیو آقا دے آن دا ویلا تے کوئی سرگی دا تارا کوئی سرگی دا تارا تے کوئی سرگی دا تارا کملی والڑیا سانو تیرا سہارا کملی والڑیا سانو تیرا سہارا کملی والڑیا سانو وہ آ گئے ہیں کریم بن کر نصیب سب کے سنور گئے ہیں وہ آ گئے ہیں کریم بن کر نصیب سب کے سنور گئے ہیں یہ نغمے صلی علی کے دیکھو فضا میں ہر سو بکھر گئے ہیں یہ نغمے صلی علی کے دیکھو فضا میں ہر سو بکھر گئے ہیں وہ آ گئے ہیں کریم بن کر نصیب سب کے سنور گئے ہیں یہ چاند عنبر سے کہہ رہا ہے کہ ناز کرتا تھا خود پہ لیکن یہ چاند عنبر سے کہہ رہا ہے کہ ناز کرتا تھا خود پہ لیکن وہ جب سے دیکھا ہے نوری چہرہ خمار تیرا سہارا پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ وہ آ گئے ہیں کریم بن کر
نصیب سب کے سنور گئے ہیں، سبحان اللہ، خمار سارے اتر گئے ہیں، وہ جب سے دیکھا ہے نوری چہرہ، خمار سارے اتر گئے ہیں، یہ نغمے صلی علی کے دیکھو فضا میں ہر سو بکھر گئے ہیں، یہ چاند کہتا ہے سعدیہ سے گواہ رہنا کہ تیرے گھر میں، اللہ، یہ چاند کہتا ہے سعدیہ سے کہ گواہ رہنا کہ تیرے گھر میں، جدھر اٹھائی انہوں نے انگلی تو ہم بھی چل کے ادھر گئے ہیں، جدھر اٹھائی انہوں نے انگلی تو ہم بھی چل کے ادھر گئے ہیں، یہ نغمے صلی علی کے دیکھو فضا میں ہر سو بکھر گئے ہیں، وہ آ گئے ہیں کریم بن کر، نصیب سب کے سنور گئے ہیں۔ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، تیری دعاؤں ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں، جو حکم امت کہ تیرے لب پر سوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے وہ مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا،
جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، ہے آج کافر بھی ان سے لرزاں، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، ہے آج کافر بھی ان سے لرزاں، عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا، کمال آیا، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا، یا خواب میں آ جانا، یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشی جن کو پردے میں رہا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، میں قبر اندھیری میں گھبراؤں گا جب تنہا، امداد کو میری تم آ جانا رسول اللہ، آ جانا رسول اللہ، مجرم ہوں جہاں بر کا میں شر میں برم رکھنا، رسوائی زمانہ ہو کملی میں چھپا لینا، قبول دعا میری محبوب خدا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، صلی اللہ علیہ یا رسول
زمانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے، زمانہ بھول جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے، اگر طیبہ کو جاؤ گے تو آنا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے، زمانہ بھول جاؤ گے۔ یا مصطفیٰ خدا راز نہ دو حاضری کا، کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا، یا مصطفیٰ خدا راز نہ دو حاضری کا، کر لوں نظارہ کر میں آپ کی گلی کا، روزے کو دیکھنے والے آنکھیں بھی مستحق تھیں، دل بھی ہوا روانہ سرکار کی گلی میں، نہ اتنا گوز آتا چاند تارو اپنی رنگت پر، اپنی رنگت پر، میرے آقا کو دیکھو گے، میرے آقا کو دیکھو گے، چمکنا بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے، زمانہ بھول جاؤ گے۔ مدینے کا کبوتر ہوں، مدینے کا کبوتر ہوں، پکڑ سکتے نہیں مجھ کو، اگر گولی چلاؤ گے، اگر گولی چلاؤ گے، نشانہ بھول جاؤ گے، ہرا گنبد جو دیکھو گے، زمانہ بھول جاؤ گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میلاد منایا کر تیرے دکھ مک جاون گے، میلاد منایا کر تیرے دکھ مک جاون گے، آقا دے لنگر وچ رب رکھی اشفاواں نے، آقا دے لنگر وچ رب رکھی اشفاواں نے، رج رج کے دکھایا کر تیرے دکھ مک جاون گے، میلاد منایا کر تیرے دکھ مک جاون گے، کربل دے کاری نے چڑھنے زتے دسیا اے، کربل دے کاری نے چڑھنے زتے دسیا اے، اوئن رب نو منایا کر تیرے دکھ مک جاون گے، میلاد منایا تیرے دکھ مک جاون گے، پنج تن دی نسبت وچ کئی راز پوشیدہ نے، پنج تن دی نسبت وچ کئی راز پوشیدہ نے، نر حیدری لایا کر تیرے دکھ مک جاون گے، میلاد منایا کر تیرے دکھ مک جاون گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، سرکار کی آمد، مرحبا، سرکار کی آمد، مرحبا، آقا کی آمد، مرحبا، پرسکون
نور کی آمد مرحبا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہیں غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدا جاگ فقیرا جاگ ویلا سرگیدا کھلا ہویا دربار محمد عربیدا جاگ فقیرا جاگ میاں بانگانے جاگ فقیرا جاگ تیریاں تانگانے سونے محمد دے دربار ملیاں بانگانے سونے محمد دے دربار ملیاں بانگانے نہایت عزت و احترام کے قابل احباب ذی وقار جو ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا اس وقت بھی پیارے آقا کریم علیہ السلام کی طبیعت آپ کے حالات آپ کے واقعات جیسا کہ آپ نے سنے یہ سارے کا سارا سلسلہ نبی پاک علیہ السلام کا پاکیزہ تھا ہمیشہ آپ نے حق کا ساتھ دیا ہمیشہ حق کا ساتھ دیا اور یہ جو آپ کا خاندان آپ کا جو قبیلہ ہے اس میں پھر بھی دوسرے عام مکی جو ہیں ان کی نسبت آپ کا جو قبیلہ ہے اس میں شرافت و کرامت تھی کچھ نہ کچھ سلسلہ تھا دوسرے کافر جو ہیں وہ لوٹ مار کرتے تھے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان جو ہے وہ اپنی شرافت و کرامت کے لحاظ سے پوری دنیا میں مشہور تھا تو مکہ کے قریب ایک منڈی اکاز کی منڈی تھی اکاز کا میلہ تھا منڈی تھی اس میں بڑے بڑے باہر کے تاجر جو ہے نا وہ اپنا مال بھی بھیجا کرتے تھے اور یہاں پر انسانوں کی خرید و فروخت بھی ہوتی تھی یہ جو لونڈیاں جو غلام ہیں جو کنیزیں ہیں ان کی خرید و فروخت جو ہے یہ بھی یعنی انسان جو ہے یہ بھی بکتے تھے نعوذ باللہ من ذالک اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے سرکار کے تشریف لانے کے بعد یہ غلاموں والا سلسلہ جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ساری قوموں میں ختم ہو گیا
پہلے غلام ہوا کرتے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے بعد بھی یہ سلسلہ غلاموں کا چلتا رہا، لیکن سرکار نے اس غلامیت کی رسم کو ختم کرنے کے لیے مسلمانوں میں یہ ریت چلائی کہ اگر کسی سے بھی قسم کا کسی نے کفارہ دینا ہے تو وہ ایک غلام خرید کر جو ہے وہ آزاد کرے۔ سبحان اللہ۔ اور کسی کا کوئی بھی معاملہ ہے، اس سے کوئی غلطی سرزد ہوئی تو سرکار نے یہی کہ بھی اس کو یہ ہے کہ کفارہ جو ہے اس غلطی کا یہ ہے کہ غلام آزاد کرے۔ یعنی سرکار نے غلام آزاد کرنے کا ثواب، سرکار نے اتنی اس کی فضیلت بیان فرمائی کہ لوگوں نے جوک در جوک جو ہے اپنے غلاموں کو انہوں نے آزاد کرنا شروع کر دیا۔ اور آج کل آپ کو دنیا میں شاید ہی، میرے علم میں تو یہ ہے کہ اب وہ جو غلامی تھی نا، یہ انسانوں کا فروخت ہونا، وہ کہیں بھی نہیں ہوتا۔ کہ نوکریاں تو لوگ کرتے ہیں، اپنا وقت تو بیچتے ہیں۔ نوکری جو ہے یہ وقت ہے نا، کہ کوئی کسی کا وقت خریدتا ہے کہ تو نے میری فیکٹری میں یا میرے دفتر میں یا فلاں جگہ پر اتنے بجے سے لے کر اتنے بجے تک کام کرنا ہے، اور مہینہ بھر جو ہے آپ جب اتنا کام کریں گے تو میں تمہیں یہ مزدوری دوں گا۔ یہ نوکری ہے، وقت بیچا ہے، وقت لیا گیا ہے، جسم نہیں خریدے گئے۔ وہ جو عکاظ کا میلہ تھا، منڈی تھی عکاظ کی، اس میں ملک شام سے ایک منظر نامی تاجر تھا، یا یمن کا تھا شاید، یہ باہر کیا کسی بھی علاقے سے تھا۔ یہ اپنے غلاموں کے ہاتھ یا مکے والوں کے ہاتھ، جب مکے والے جو ہے نا یہ تجارت کے لیے جاتے تو یہ اپنا مال جو ہے ان کے ہاتھ منڈی میں بیچتا کہ یہ میرا مال جو ہے وہ جو آدمی لے کر جائے گا وہ فروخت کرے گا، اس کے ساتھ یہ لین دین جو ہے یہ پرافٹ جو ہے اس کا حساب سے نا اس کو دے دیا جائے گا۔ وہ یہ حربے فجار کی بات ہو رہی ہے۔ جب اس نے مال اپنا بھیجا مکہ میں، ابھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ جب مکے میں اس نے اپنا مال بھیجا تو راستے میں مکے کے لوگوں نے ہی اس کا مال جو ہے نا وہ لوٹ لیا۔ مکے کے کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے اس کا مال جو ہے نا وہ لوٹ لیا۔ جن کے ہاتھوں میں مال بھیجا تھا انہوں نے پیچھے اطلاع کر دی اس کو کہ بھی آپ کا مال جو ہے وہ لوٹ لیا گیا ہے۔ وہ مکے میں آیا، مکے کے سرداروں سے ملا، اس نے ان سے اپیل کی، لیکن مکے والوں نے کسی نے بھی اس کی اپیل جو ہے وہ نہ سنی۔ جن لوگوں نے مال لوٹا تھا ان لوگوں کو کہا گیا کہ بھئی اس کا مال جو ہے وہ واپس کر دیں، یہ ایک مقدس شہر ہے، مکہ پاک جو ہے یہ مقدس ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اور جو اس کے رہنے والے ہیں ان کی بھی عزت کرتے ہیں، آپ اس کا مال جو ہے نا وہ واپس کر دیں۔ لیکن ان لوگوں نے آپ کا مال جو ہے نا وہ اس کا واپس نہیں کیا، اگرچہ اس وقت تک ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، یا ابھی سرکار نے دعویٰ نبوت ہی نہیں فرمایا تھا، تو مسلمانی کی تو بات کی ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ ایک آدمی جو اپنا مال جو ہے اس وقت کے لحاظ سے وہ اپنی محنت کر رہا ہے، ظلم نہیں کر رہا، وہ اپنا اگر مال بھیجتا ہے، جو اس کے مال پر محنت کرتے ہیں ان کو وہ مناسب جو ہے وہ ہدیہ دیتا ہے، اس کا تحفہ دیتا ہے، اس کا حصہ دیتا ہے، منافع سے حصہ دیتا ہے، جو مزدوری مقرر ہوتی ہے اس سے مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف کے جو لوگ ہیں ان کو
कुछ ना कुछ हिस्सा मिलता है। और मक्का के कुछ लोग जो हैं उन्होंने इस बात को महसूस किया कि हम लोग जो हैं वो अल्लाह के घर के मेहमान, उनकी हम इज्जत करने वाले हैं। जो अल्लाह के घर में मेहमान आते हैं ना, हम उनके मेजबान हैं, हमारी बहुत ज्यादा इज्जत है। और अगर ये मामला ऐसे ही हो गया कि ये जो डकैत लोग हैं, अगर इन्होंने इस तरह हमारी बेइज्जती करवाना शुरू कर दी और हमने इस पर जो है कोई अपना कदम ना उठाया, तो मामला तो परेशान कुन हो जाएगा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस वक़्त अभी तकरीबन ये कह लेंगे 30 साल के करीब होंगे। उस वक़्त उम्र में बड़े बड़े लोग जो है वो मक्का में मौजूद थे। वहां पर जो हजरत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में एक मुआहदा हुआ था मक्का में। वो मुआहदा ये हुआ था कि हम लोग जो हैं, जो मक्का के रहने वाले हैं, हम बाहर से आने वाले लोगों को अमन जो है वो दिया करेंगे। कुरान पाक में भी अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु इरशाद फरमाते हैं कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम, इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम, उनकी ये ड्यूटी लगाई है कि वो खाना काबा को तवाफ करने वालों के लिए, इत्काफ करने वालों के लिए, सजदा करने वालों के लिए, इबादत करने वालों के लिए इस घर को जो है वो साफ सुथरा रखें। तो वो जो मक्का के लोग थे उस वक्त उन्होंने भी एक मुआहदा किया था कि हम बाहर से जो आने वाले लोग हैं उनको अमन जो है वो मुहैया किया करेंगे। अगर कोई किसी पर जुल्म करता है तो हम जालिम की मुखालिफत करेंगे। जिस पर जुल्म हुआ यानी जो मजलूम है उसकी मदद किया करेंगे हम। ये एक मुआहदा उस दौर में हुआ और उसी वक्त ये खून बहा का मामला जो है वो भी उन्होंने जो है ना आपस में पास किया था, चलाया था। तो ये चलता हुआ आ रहा था, लेकिन बाद में कुछ लोग जो है उन्होंने अपने ज़ाती मकासद की बिना पर इसको छोड़ना शुरू कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो भूल गए। जिस तरह हमारी आज भी कुछ बाज़ रवायात जो हैं, हमारे मज़हब के कुछ मामला जो हैं वो कुरान पाक में मौजूद हैं, हदीस पाक में मौजूद हैं। हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम के वाक़यात जो हैं उनसे सबक मिलता है। हमारे तारीख़ के जो बुज़ुर्ग गुजरे हैं उनकी ज़िंदगियों में हमें जो है वो आला मकासद जो है वो मिलते हैं, लेकिन हमें वो सिर्फ याद है, लेकिन हमारे अमल उसके मुताबिक नहीं है। हमें याद तो है, अमाल नहीं है। अभी कल ही शाह साहब की खिदमत में बैठे हुए थे तो शाह साहब ने ना एक बात बड़े दुख से कही, खास तौर पर ये महफिलों के हवाले से। आपने फरमाया कि हमारी महफिल में नात खान हजरात जो हैं वो तशरीफ़ लाते हैं और वो नात खान हजरात ऐसे ऐसे नातिया कलाम पढ़ते हैं कि जिन पर कुफर लाजम आ जाता है, उन अशआर पर कुफर लाजम आ जाता है। लेकिन ये है कि जितना कोई ऐसा शेर पढ़ता है उतना ही लोग जो है ना उसके ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो है ना वो रकम जो है वो उसके ऊपर लुटाते हैं। उनको समझ नहीं होती कि ये क्या कह रहा है। और अगर
किसी से पूछ भी लिया जाए तो वो ना तो कुरान पाक का ख्याल करता है ना हदीस मुबारका का ख्याल करता है। वो कहता है जी ये मौलवी जेड़े है ना ये शरीयत दे काम नूं ये तरीकत जेड़ी है ना ये मौलवी नहीं इन्हू समझ सकते, इन्होंने की बयान करना, ये तो मार्फत नूं समझते ही नहीं। यानी शाह साहब ने फरमाया कि असी मार्फत दे विच आ गए सारे कि एक पीर है उन्हें लटा रखियां है, वो लटा रख के ढोल दे कोल बज रहा, धमाला पै रही हैं, बीबियां भी धमाला पा रही है, बंदे भी धमाला पा रहे हैं। इमाम अहमद रजा बरेली शरीफ वाले जो बुजुर्ग हैं, उनसे किसी ने पूछा या हजरत खवातीन का कब्रिस्तान में जाना कैसा है? खवातीन का कब्रिस्तान में जाना कैसा है? तो आपने फरमाया ये ना पूछे कैसा है, आप पूछे कि जब वो मर्दों के नामहरम मर्दों के होते हुए खवातीन हमारी कब्रिस्तान में जाती हैं तो ये पूछो कि उन पर अल्लाह की लानत कितनी होती है। अब हमारा ये यकीन है कि इसाले सवाब जो है अगर हम यहाँ पर बैठकर जहाँ भी करना चाहें अल्लाह की रहमत से वहाँ ही पहुँचता है। जहाँ पर करना चाहें जहाँ से बैठकर हम महफिल पाक करते हैं, रोज़ाना हम सरकार की पूरी उम्मत को इसाले सवाब करते हैं, हमारा यकीन है कि सबको पहुँचता है और उसका बदला जो है अल्लाह तबारक व तआला हमें भी अता फरमाते हैं। मिसाल के तौर पर हदीस मुबारका में है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद ज़ीशान फरमाया कि भी अगर कोई आदमी 10 दफ़ा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़े, 10 दफ़ा कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़े और उसको अपने 10 आदमियों को इसाले सवाब कर दे, जो 10 फौत शुदगान हैं उनको 10 मरतबा कुरान कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के उनको इसाले सवाब कर दे, तो आप बताओ कि सबको कितना कितना सवाब मिला। वैसे तो उनका जवाब बहुत ही प्यारा हुआ करता था, वो कहते होते थे कि सरकार अल्लाह जानता है या अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते। बाज ने मिसाल को पूरा करने के लिए जवाब अर्ज कर दिया कि सरकार अगर किसी ने 10 मरतबा जो है 10 मरतबा सूरत कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ी और 10 बंदों को वो इसाले सवाब कर दिया तो सबको एक एक बार मिल गई। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद ज़ीशान फरमाया कि नहीं, सबको एक एक बार नहीं, सबको 10-10 बार। अल्लाह के खजानों में कमी नहीं है कि पढ़ने वाले ने 10 मरतबा पढ़ी है और 10 मरतबा पढ़ने के बाद उसने 10 आदमियों को वो इसाले सवाब किया है, तो सबको 10-10 मरतबा पढ़ने का सवाब जो है ना वो मिला। जिस सबको 10 आदमियों के इसाले सवाब की तो 10 हर एक को 10 मरतबा सूरह अखलास का सवाब मिला और जिसने पढ़ी है उसको 110 मरतबा का सवाब मिला, क्योंकि उसने जब 10 मरतबा पढ़ी है फिर उसने 10 आदमियों को इसाले सवाब की है, उन सब को 10-10 मरतबा का सवाब मिला है, तो उन सब के बदले में इसको भी 10-10 मरतबा का सवाब मिला, तो कितना सवाब हो गया इसके पास? 100 दफ़ा का। और अगर जो इसने खुद 10 पढ़ी है पहले 10 वो 10 का वो मिल गया तो इसको 110 का सवाब मिला। तो इसलिए अगर हम कुरान मजीद पढ़ के सरकार के किसी भी उम्मती को इसाले सवाब करते हैं तो हमारा पढ़ा हुआ जो है वो ये नहीं है कि हमारे खाते से निकल जाता है, वो जो हमने पढ़ा है वो हमारे खाते में रहता है और उसका सवाब अल्लाह तबारक व तआला जिन जिन के इसाले सवाब के लिए, ये नहीं है
کہ ہم نے ایک قرآن پاک پڑھا ہے، اگر ہم کسی ایک آدمی کو بخش دیں تو وہ ایک کا ثواب ہمیں ملا، ایک کا اس کو مل گیا، اور اگر ہم اسی ثواب کو سرکار کی ساری امت کے لیے پیش کر دیں تو سرکار کی امت کا شمار ہم تو نہیں نہ کر سکتے، اللہ کو تو علم ہے۔ جب ہم وہ ایصال ثواب سرکار کی ساری امت کو کریں گے تو پھر وہ جتنی سرکار کی امت ہے اس کو بھی وہ ایک ایک قرآن پاک کا ثواب ہر ایک کو مل جائے گا، اور جتنی سرکار کی امت ہے اس کے برابر ثواب جو ہے وہ ایصال ثواب کرنے والے کو مل جائے گا۔ بات یہ ہے کہ جو میں عرض کر رہا تھا، پیشہ صاحب نے فرمایا کہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ سب سے زیادہ کمی ہمارے مسلک میں آ رہی ہے۔ جو ہمارا مسلک ہے اس میں کمی آ رہی ہے۔ کوئی اہل حدیث جو ہے وہ شیعہ مسلک کو اختیار نہیں کرتا، کوئی دیوبندی وہ شیعہ مسلک کو اختیار نہیں کرتا۔ ہم سنی بریلوی جو ہیں ہم میں سے شیعہ میں بھی جا رہے ہیں، ہم میں اہل حدیث میں بھی جا رہے ہیں، ہم میں سے دیوبندی بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ گاؤں جو ہے یہ کبھی، بے شک وہ لوگ سادہ تھے، جب ہمارا بچپنا تھا ہم سادہ لوگوں کو ہم دیکھتے تھے، لیکن وہ جو ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کا میلاد بڑی خوشی سے جو ہے وہ منایا کرتے تھے۔ اب لوگ جو ہیں وہ اس میں بھی مداخلتیں کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے گاؤں میں جو ہمارا سنی بریلوی مسلک، پورا ہی ہمارا مسلک جو ہے پورے گاؤں کا مسلک بریلوی تھا، صرف 2-3 گھر تھے اس مسجد کے نزدیک جو اہل حدیث تھے، جن کا تعلق جو ہے نا وہ دیوبندیوں سے یا اہل حدیث سے تھا، لیکن اب ہمارا پورا گاؤں جو ہے اس میں کم از کم آدھا گاؤں جو ہے نا ہمارا وہ دیوبندی ہو چکا ہے۔ بات عرض کرنے کی یہ ہے کہ ہمارا مسلک جو ہے ہمارے لوگ اس کی فکر نہیں کرتے، اور اگر کوئی آدمی کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے، کوئی مسئلہ اگر بیان کیا جاتا ہے نا تو سننے والے اس پر عمل نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کون سے عالم دین ہے، بڑے عالم تو نہیں ہے نا، یہ تو ایسے ہی ہیں، بس سنی سنائی بات کرتے ہیں۔ میں اس مثال کو بڑھانے کے لیے ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ہم سنی جو ہیں، خاص طور پر بریلوی جو ہے، ہمارے گھروں میں معجزہ حضرت علی سنایا جاتا ہے۔ معجزہ، حالانکہ معجزہ جو ہوتا ہے نا وہ صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد جو بھی کوئی ہیں ان کا کرامت ہو سکتی ہے، معجزہ نہیں ہوتا۔ معجزہ صرف نبیوں کے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ معجزہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ سنتے ہیں۔ مسلک کوئی بھی ہو، میں کسی مسلک کو برا نہیں کہتا، میں ایک بات کرتا ہوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں نا، حدیث کی بات جب ہم کرتے ہیں، قرآن مجید کی جب ہم بات کرتے ہیں، تو میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا نا کہ قرآن مجید جب جمع کیا گیا تو اس کی آیات مبارکہ جو ہیں اس کے بارے میں صحابہ کرام نے ایک کمیٹی بنائی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ قرآن پاک کی آیات مبارکہ جو ہیں ہر آیت کے متعلق 2 جید صحابہ میں سے کم از کم 2
صحابی جو ہیں وہ گواہ ہونے چاہیے جو یہ کہیں کہ یہ آیت مبارکہ جو ہیں وہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنی ہے. سرکار نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، قرآن پاک ہے، اور یہ آیت مبارکہ کا حکم جو ہے وہ ناسخ نہیں ہوا. یہ آیت ناسخ نہیں ہے، منسوخ نہیں ہوئی. اس کا حکم جو ہے وہ جاری ہے، اس کی تلاوت بھی جاری ہے. کم از کم ہر آیت کے متعلق 2 صحابی، اور یہ قرآن پاک اس طرح سے مکمل ہوا. اور پھر جو حدیث مبارکہ ہے اس کے بارے میں کہ اگر اس کی روایت کرنے والوں میں، یعنی مثال دے رہا ہوں کہ ایک آدمی وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے یہ بات سنی، اگلا کہتا ہے کہ میں نے بھائی طالب سے بات سنی، اور بھائی طالب نے ظفر سے سنی، اور ظفر نے بھائی اشرف صاحب سے سنی، اور ان میں وہ بات کرتے کرتے آخر تک پہنچ گئی. جو بات ادھر سے سنی وہ ایک نے دوسرے سے، دوسرے نے تیسرے سے کی، اور آخر تک پہنچ گئی. اور جتنے بندوں کے درمیان سے یہ ہو کر گزری ہے ان میں سے ایک بھی بندہ اگر جو ہے نا وہ اس نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہو تو وہ حدیث جو ہے اس کی سند جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. اس پر ہم اعتراض کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ کمزور ہے. حدیث کمزور نہیں ہوتی، اس کی سند جو ہے اس میں وہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ غالباً ان کا واقعہ ہے کہ آپ جو ہے سفر کر رہے تھے، دریائی سفر تھا، کشتی میں بیٹھ کر سفر ہو رہا تھا کہ جب آپ کرایہ دینے لگے نا تو آپ کی جو وہ گتھلی تھی، تھیلی تھی، وہ تھیلی کسی نے دیکھ لی، اس میں اشرفیاں تھیں. زاد راہ جو تھا وہ اشرفیاں تھی. ایک آدمی اس نے اسی وقت جو ہے وہ شور مچا دیا، اس نے کہا جی میری نا اس طرح کی ایک اشرفیوں والی تھیلی جو ہے نا وہ گم ہو گئی ہے. کیونکہ جو ملاح ہوتا ہے کشتی چلانے والا وہی اس کا حاکم ہوتا ہے. بس میں اگر ہم سفر کر رہے ہوں ہم بس والوں سے شکایت کریں گے نا، ڈرائیور سے شکایت کریں گے، کنڈکٹر سے جو اس کا عملہ ہوگا وہی فیصلہ کرے گا. تو اس لیے وہ جب امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا معاملہ جب اس نے دیکھا تو اس آدمی نے ملاح سے کہا جو کشتی چلانے والا تھا کہ او بھائی میری ایک اشرفیوں والی تھیلی تھی وہ کسی نے چرا لی ہے. تو اس نے کہا بھائی جو آدمی اس میں سوار ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے اس میں موجود ہیں، وہ گیا تو نہیں. آپ ایسے کریں کہ سبھی کی جو ہے نا وہ تلاشی لے لیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ آپ کا غلام بھی تھا. وہ غلام حیران تھا کہ یہ جو نشانیاں اشرفیوں کی تھیلیوں والی بتا رہا ہے یہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی جو تھیلی ہے نا اس کی نشانیاں ہیں. یہ نکل آئے گی. جب تلاشی کی گئی تو وہ تھیلی کسی سے نہ نکلی. کہا بھائی تو کہہ رہا تھا کہ تیری تھیلی ہے، یہ تو ان لوگوں میں کسی میں سے نہیں نکلی. جب کشتی سے اترے تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو ساتھی تھا اس نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ کے پاس ایسی تھیلی تھی لیکن آپ
के पास से निकली भी नहीं। आपने फरमाया जब उसने शोर मचाया था ना, मैंने वो थैली जो है ना उसी वक्त दरिया में फेंक दी थी, आस्ता से, कि किसी को पता भी ना चले, पानी में फेंक दी। कि अगर उसने कहा जी आपने ऐसा क्यों किया, मैं जो आपके साथ था, मैं जो गवाह था कि ये थैली आपकी है। आपने फरमाया तू तो गवाही दे देता, लेकिन हो सकता है उसकी गवाहियां ज्यादा हो जाती, उसके साथी कोई और हो बन जाते, वो किसी और को गवाह बना लेता, और ये जो थैली है हो सकता है बाज लोग मान जाते आपकी बात, और ये भी हो सकता है कि कोई ना भी मानता, और मुझ पर अगर इल्ज़ाम लग जाता कि मैंने चोरी की है, मैंने झूठ बोला है, हालांकि मैं झूठ नहीं बोल रहा था, मैंने चोरी नहीं की थी, लेकिन अगर मुझ पर ये इल्ज़ाम लग जाता तो मैंने जितनी अहादीस मुबारका सरकार की जमा की हैं, पूरी की पूरी बुखारी शरीफ जो है वो सारी की सारी जो है वो ज़ईफ़ हो जाती, कमज़ोर हो जाती। मैंने इसलिए अशरफियों का उसको फेंक दिया कि अल्लाह तबारक व तआला को मंजूर हुआ तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे सफ़र का मुसब्बिबुल असबाब है, वो असबाब पैदा फरमा देगा। लेकिन ये है कि अगर ये इल्ज़ाम लग गया तो ये इल्ज़ाम सारी उम्र, ये मेरी सारी अहादीस मुबारक की मेहनत जो है इसको बेकार कर देगी। अब जो ये बात जहाँ से शुरू हुई थी वो बात थी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मौजज़ा हो सकता है आपके घरों में भी मौजूद हो, मेरे घर में भी मौजूद था, हो सकता है अब भी मेरे घर में हो, लेकिन हमारे घर में पढ़ा नहीं जाता होगा। वो क्यों? वो इसलिए कि वो जो मौजज़ा बयान करने वाला है उसके पास कोई हवाला नहीं है, उस मौजज़े का कोई हवाला नहीं है। वो अगर बयान करता है तो कैसे बयान करता है? वो कहता है जी कि किसी मुल्क के किसी शहर की बात है, ना मुल्क का पता ना शहर का पता, कि वहां पर एक लकड़हारा वो हुआ करता था, लकड़ियों का काम, लकड़ियां चुनकर लाता, और एक दिन उसे कहा गया कि तू ना हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ना मौजज़ा जो है वो पढ़ाया कर या ख़त्म दिलाया कर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है उनका ख़त्म दिलाया कर, तेरी रिज़्क़ में तेरे में बरकत हो जाएगी। तो उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके ये ख़त्म शरीफ जो है उसका एहतमाम शुरू कर दिया। वो ख़त्म शरीफ दिलाता रहा और उसके कारोबार में, उसके माल में इतनी बरकत हो गई, इतनी बरकत हो गई कि वो बादशाह के बराबर जो है ना वो काम उसका चला गया। काम उसने क्या किया? ना नमाज पढ़ी है, ना रोज़ा रखा है, ना ज़कात अदा की है, कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ ख़त्म दिलाता है। यानी हमारी कौम को कहाँ पर लाया जा रहा है कि आप सिर्फ ख़त्म दिला दिया करें, बस बाकी काम जो है ना वो अल्लाह के सुपुर्द। और हमारे घरों में ये चलता है काम कि बस ख़त्म जो है उसकी पाबंदी कर लें, नमाज की पाबंदी नहीं, रोज़े की पाबंदी नहीं। और ये ख़ास तौर पर हमारे सुन्नियों के घरों में वो आदमी, अब आगे उसका वाक़या क्या आता है कि वो जब बड़ा ताजर बन गया तो उसने अपने घर वालों से कहा कि मैं अब तजारत के लिए दूसरे ममालिक में जा रहा हूं, आपने मेरे बाद क्या करना है कि ख़त्म शरीफ का ख्याल रखना है। वो ख़त्म दिलाते रहे, वो कारोबार के लिए बाहर चला गया, लेकिन ऐसा हुआ कि वो अपनी अमीरत में कौन कौन था कि एक उसका बेटा था, एक उसकी बेटी थी, एक उसकी बीवी थी, ये 3 अफराद थे घर के।
یہ ختم دلانا جو ہے نا وہ بھول گئے. اب ایک ختم دلانا جو بھول گئے اس کی سزا ان کو کیا ملی کہ ایک دن بعد اس کی لکڑہارے کی بیوی اور اس کی بیٹی وہ اس حمام میں غسل کے لیے گئیں جس حمام میں بادشاہ کی بیگم اور بادشاہ کی بیٹی جو ہے وہ غسل کرنے کے لیے آیا کرتی تھی، کیونکہ یہ بھی ان کے برابر کے امیر ہو گئے تھے. یہ ادھر گئیں اور وہاں پر یہ ان کے ساتھ مل کر جو ہے دوستانہ ماحول میں غسل کر رہی تھیں کہ ایک چیل آئی. اس چیل نے، بادشاہ کی لڑکی نے، شہزادی نے، وہ اپنا ہار جو ہے، قیمتی ہار، نولکھا جسے کہتے ہیں، وہ ہار جو ہے وہ کھونٹی پر لٹکایا ہوا تھا. تو وہ چیل آئی، اس نے وہ ہار جو ہے وہاں سے اڑا کے لے کے چلی گئی. جب وہ غسل سے فارغ ہوئی تو انہوں نے اپنے ہار جو ہے پہننا چاہا، دیکھا تو ہار نہیں ہے. وہ الزام لگ گیا یہ لکڑہارے کی زوجہ اور اس کی بیٹی پر، اس کے بیٹے پر، کہ یہ کام انہی کا ہے. یہ غریب لوگ تھے، اچانک امیر ہو گئے اور اب جو ہے ان کا کام یہ رہا. لہذا اس بادشاہ نے ان کو قید کر دیا، گھر کو تالا لگا دیا اور ان کو قید کر دیا. جب یہ قید ہو گئے، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہ جو لکڑہارا ہے وہ تجارت کر کے جب واپس آیا ہے، جب واپس آتا ہے اپنے گھر آتا ہے تو دیکھا کہ وہاں پر تالا لگا ہوا ہے. لوگوں سے پوچھا، ان کہا جی ان کو تو بادشاہ نے قید کر دیا ہے. یہ بادشاہ کے پاس چلا گیا کہ بادشاہ سلامت، میرے گھر والے ہیں، یا تو ان کو میرے سپرد کر دے یا ایسا کر لو کہ یہ جو ہے نا مجھے بھی ان کے ساتھ قید کر دو. بادشاہ نے ایسا ہی کیا کہ اس کو بھی قید کر دیا. جب قید میں چلے گئے تو بادشاہ نے اپنی بیوی، اپنے وہ جو بیٹی ہے، ان دونوں سے اس نے، سوداگر نے سوال کیا لکڑہارے، وہ لڑکے، وہ جوان، بات سن. اس نے بات سنی. اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہ نا ایک آنا لے لے اور بازار سے میرے لیے نا شرینی لے آ، میں نے ختم دلانا ہے. تو اس نے کہا او بابے بڈھے، تو جیل خانے میں بھی آ گیا اور تو یہ شرینی کو نہیں بھولا؟ اپنی عمر دیکھ، اپنا سلسلہ دیکھ. میری تو شادی ہے، میں نہیں آپ کے لیے کوئی چیز بھی لاتا. تو وہ لڑکا آگے چلا گیا. جب گیا تو تھوڑی دور آگے جا کے اس کے گھوڑے کو ٹھوکر لگی اور وہ گھوڑے سے گرا اور وہیں پر مر گیا. اس کا باپ جو ہے وہ پیچھے انتظار کر کے کہ میرا بیٹا واپس نہیں آیا. اس کا باپ آتا ہے، یہ بابا اسے بلاتا ہے، سوداگر اسے بلاتا ہے کہ بابا جی بات سننا. وہ آیا، اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا یار یہ نا مجھے یہ تھوڑے سے پیسے ہیں، اس کی مجھے شرینی لا دو. تو اس نے کہا چلو میرا بیٹا تو جو مرنا تھا مر گیا، یہ قیدی ہے، پتہ نہیں اس کا کتنا جی چاہتا ہے. اس نے وہ اس کے پیسے لے کر جو ہے نا وہ وہاں سے شرینی لا کر اس کو دے دی. اس نے کہا کہ میں نے اس پر نا ختم شریف پڑھنا ہے. اس نے ختم شریف پڑھا. ختم شریف پڑھ کے اسی کو اس نے کہا کہ یہ لو، یہ جو شرینی ہے نا اس کو اس کے منہ میں ٹپکا دو، جو مرا ہوا بیٹا ہے. تو اس نے کیا کیا، وہ شرینی اس کے منہ میں جا کے ٹپکا دی، وہ زندہ ہو گیا. شاباش، ویری گڈ. بس یہی ہمارا حال ہے کہ وہ بیٹا زندہ ہو گیا.
बात बेटा जिंदा हो गया और उधर से वो चील जो है वो आई, उसने बादशाह के घर में वो हार जो है उसकी खूंटी पर जो है वो लटका दिया। वो इतनी देर चील जो है वो भी उस हार को संभाल कर बैठी रही, वो उसके घर में उसने लटका दिया आगे। बादशाह की बेटी ने जब हार देखा तो बादशाह को बता दिया कि अबू हमने तो उनको ऐसे ही कैद किया हुआ था, ये मेरा हार तो मिल गया, मेरी खूंटी से मिल गया। तो बादशाह ने उसी वक्त ऑर्डर दे दिया कि इनको जो है निकाल दो, कैद से इनको निकाल दो। आप ये देखें हमारी सबकी सादगी, सबकी सादगी ये है कि हम इस वाक़यात को क्या कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग जो हैं अगर उनके खिलाफ वर्जी की जाए तो वो अंधा कर देते हैं, वो मार देते हैं। बताओ भाई हमारे बुजुर्ग ऐसे गुजरे हैं? वो तो अपना दिन का खाना जो है अगर वो भूखे हैं, उनको अल्लाह पाक ने रोजी अता फरमाई है, उनके दर पर कोई आ गया तो उन्होंने वो उनको खैरात कर दी, ये उनकी शान है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका मैंने आपको वाक़या सुनाया। एक और वाक़या सुन लें कि कहीं वो इसलिए मैं सुनाने लगा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो ना कि वो बंदे ये ना समझें कि ये हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बात कर रहे हैं। नहीं, मैं उनके हक में बात कर रहा हूँ। आपका काफिला जा रहा था, कंबर आपका गुलाम जो है वो काफिले के आगे आगे था, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उससे भी आगे थे। तो एक आदमी जो भूखा था भी वो नजर से अंधा था, उसने काफिले वालों से सवाल किया कि या हजरत, ए जाने वालों, मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम कर दो, मैं भूखा हूं। तो आपने अपने गुलाम कंबर से फरमाया, ए कंबर, इस आदमी को रोटी दो, इसको खाने के लिए खाना दो। तो उसने कहा जी सरकार, खाना जो है वो कचावे में है। तो आपने फरमाया वो कचावा दे दो इसे। अगर तुम्हें कचावा जो है वो ढूंढना मुश्किल है ना तो तुम कचावा ऐसे दे दो। तो आपने उसने कहा सरकार कचावा जो है वो ऊंट पर है। आपने फरमाया इसको ऊंट अता फरमा दो। उसने कहा ये वो ऊंट जो है वो तो कतार में है। आपने फरमाया कतार ही दे दो। तो वो कंबर जो है उसने फौरन जो है ना उस नकेल जो है ऊंट की छोड़ दी। उससे पूछा कि ये फौरन क्यों छोड़ा? उसने कहा मैं ये ना हो कहीं कि मैं कहूँ कि सरकार ये नकेल तो मेरे हाथ में है, तो सरकार ने कहना था कि जा तू भी चल जा। ये शान है उनकी, बेशक सुभान अल्लाह। ये उनकी शान नहीं है जो पहले मैंने अर्ज की है। वो सिर्फ हमारे बनाए हुए बातें हैं, हम उनके मुताबिक अमल करते हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। जैसे मैंने अर्ज किया ना कि एक हदीस जो है उसके सही होने के लिए कितनी चीज़ें ज़रूरी हैं। हम वो जो जितने भी वो मोजज़ात लिखे हुए हैं हम किसी की सनद नहीं पूछते, उसका किसी का हवाला हम नहीं पूछते, बल्कि हम जो है ना बस वो निज़ाम चला देते हैं, कर देते हैं। और ये सारे का सारा का सिलसिला जो है ये खुद बनाया हुआ है, इसमें हकीकत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहु मन वालू उसकी बारगाह में इल्तिजा है कि मेरा मालिक हम सब को नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए, और जिस नेक मकसद के लिए सरकार तशरीफ़ लाए उस मकसद पर हमें अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। उन्हीं देर में मुस्तफा जाने रहमत तेरा को सलाम शमाए बज़ में हिदायत तेरा को सलाम चेहराए मुस्तफा असले कुरान
ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سنے، ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سنے، ان کی اعلیٰ شفاعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ زاہدہ طیبہ طاہرہ، جان رحمت کی راحت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، تیرے روزے کو دیکھا سکون مل گیا، تیرے روزے کو دیکھا سکون مل گیا، سبز گنبد کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا الہی صدقائے زلف رسول، یہ سلام قبول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد،
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحياء والحكمة وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأهل بيته وأصحابه أجمعين. یا الہ العالمین، جس قدر پاکیزہ کلمات ایصال ثواب کے لیے پڑھے گئے، یا رب العالمین جو محفل مبارکہ ہوئی، جو لنگر پاک کا اہتمام کیا گیا، یا اللہ سرکار کا صدقہ اس کام کو قبول و منظور فرما. یا اللہ اس کا جو بھی اجر و ثواب ہے ہم اپنے پیارے آقا کریم علیہ السلام کے دربار عالیہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. سرکار کی برکت سے اس کا ثواب تمام انبیاء رسول اور ان کی امتی محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار کی آل پاک، اہل بیت، ازواج مطہرات، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، شہداء کرام، تمام شہداء کربلا، تمام بزرگان دین، اولیاء اعظام، صوفیاء کرام، صلحاء کرام، سب کی نظر کرتا ہوں مالک قبول فرما. حاضرین محفل کے جو بھی اعضاء کربا اس دار فانی سے جا چکے، خصوصاً بالخصوص ہم سب میں سے جن کے والدین کا اور ہمارے نانکوں دادکوں میں جو بھی چھوٹے بڑے بچے بوڑھے فوت شدگان، ان سب کے سال ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں، قبول فرما. ہمارے گاؤں کے قبرستان میں جتنے بھی اہل ایمان مدفون ہیں ان سب کے سال ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں. ہم مالک سب کے لیے قبول و منظور فرما. اس گھر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. مال جان آل اولاد عزت سب کی حفاظت فرما. ہم میں سے اگر کوئی بیمار ہے یا ہماری اعضاء کربا میں کوئی بیمار ہے، اے مالک سب بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما، صحت عاجلہ عطا فرما. یا اللہ جن دوستوں بہن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے عرض کیا، جس نیک مقصد کے لیے دعا کے لیے کہا گیا، یا اللہ اپنی رحمت سے ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی و کامرانی سب کا مقدر بنا. حرمین شریفین کی بادب حاضری بار بار نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا